اور کسی بھی بندے سے اگر وہ کوئی ایسا کام جو عام طور پر وہ کام نہیں ہوتا، اگر وہ کسی بندے سے دیکھ لیتا ہے تو ان کے عقیدت و مودت و الفت اس کی طرف بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی اس مکتوب شریف میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ کچھ اولیاء اللہ ان سے بہت سارے کرامات ظہور پذیر ہو جاتے ہیں، اور بسا ایسے اولیاء اللہ ہے کہ جن سے کوئی کرامت بظاہر ہم نہیں دیکھ رہے۔ اب فضیلت اور بہتری کس ولی کو ہے جس سے زیادہ کرامات صادر ہو جائے؟ کیا فضیلت اس ولی کو ہے؟ ظاہری طور پر لوگ یہی سوچتے رہتے ہیں نا کہ فلاں بندے نے بہت ساری کرامات دکھائی ہے، اور ان کرامات کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس بندے کو فضیلت بھی ملی ہو۔ لیکن مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک تکمیل و ارشاد کا مرتبہ ہے اور ایک مرتبہ کمال ہے یا کامل ہونا ہے۔ کامل ہونا کچھ اور ہے اور مکمل ہونا کچھ اور ہے۔ کامل کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بہت ساری کرامات دکھائے ہوں گے، لیکن جب مکمل ہوتا ہے بندہ، یعنی اس کو وہ مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے جو خود تو کمال تک پہنچا ہو لیکن دوسروں کو بھی کمال تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو اس بندے کے لیے پھر فضل اور بہتری کرامت دکھانے میں نہیں ہے۔ ان کی فضل اور بہتری جو ہے وہ استقامت میں اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ بہت آسان الفاظ سے مجدد رحمۃ اللہ تعالی میں سمجھا رہے ہیں۔ فرما رہے لوگ، عام لوگوں کی خیال میں یہ ہے کہ صاحب کمال وہ بندہ ہوگا جس سے زیادہ کرامتیں صادر ہو جائیں۔ کاجی پانی کے اوپر چل رہا ہو، ہوا میں اڑ رہا ہو، یا پھر کوئی ایسا عمل کیا ہو اس نے کہ جو عام طور پر اسباب کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس بندے کو بڑا کمال حاصل ہے، بہت فضیلت حاصل ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اس کے دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کی وصل و قرب میں عروج تام کر لیتا ہے اور واپس ان کا نزول تام نہ ہو، تو پھر اس بندے کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اسباب پہ کام نہیں کرتے بلکہ مسبب الاسباب کی سپرد کر دیتے ہیں، تو ان کا کام ہو جاتا ہے۔ آصف ابن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ، اب حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی وزیر ہے، لیکن اگر فضل کرامت کے لیے ہے تو پھر تو یوں سمجھا جائے الاعظم باللہ کہ آصف ابن برخیہ کو سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام پر فضیلت ہو۔ سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام تخت بلقیس کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یار اللہ کی نبی ہے، اللہ نے اسے سلطنت بھی دی ہے، اللہ کریم نے انہیں مرتبہ اور مقام بھی عنایت فرمایا ہے، لیکن آپ کی ایک امتی جنات وہ کام نہیں کر سکتے جو ان کی امتی نے کر دکھایا ہے۔
اور کیسے دکھایا؟ قبل ان یرتد الیہ طرف، اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہیں یہاں سے ہٹ کے وہاں تک جائے، تخت بلقیس تمہارے سامنے حاضر ہوگا میں، اور کر کے دکھایا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کر کے دکھایا، لیکن سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام وہ نہ کر سکے۔ تو اگر سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نہ کر سکے اور فضل کسی کرامت کو ہو، تو پھر آصف ابن برخیا کو کرامت، ان کو نے کرامت دکھائی، پھر فضل ان کو ہونا چاہیے نہ۔ مجدد رحمت اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے کہ جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کے وصل و قرب میں آپ عروج تام کر لے، لیکن نزول ان کا تام نہ ہو، تو پھر وہ عالم اسباب سے فوق ہوتے ہیں، اور عالم اسباب سے جب وہ فوق ہوتے ہیں تو بإذن اللہ مسبب الاسباب جو پروردگار عالم ہے ان کے سپرد کر لیتے ہیں، اور پھر ان کی کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن مجدد رحمت اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے کہ آپ فرماتے ہیں فضل اس سے نہیں ہے، بہتری اس سے نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فضل اور بہتری اس سے ہے کہ ایک بندے کا عروج جتنا تام ہو تو نزول بھی ان کا اتنا ہی تام ہونے چاہیے، اور جب نزول بھی ان کا اتنا ہی تام ہو جائے تو اب وہ عالم اسباب سے فوق کام نہیں کریں گے، بلکہ ان کا کام جو ہے وہ اسباب ہی پر ہوگا۔ ان کا کام، وہ جب بیمار پڑیں گے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ دنیا میں شادیاں رچائیں گے، وہ جب سمندر دریا پار کرنے کی کوشش کریں گے تو کشتی میں چلیں گے، وہ اگر کوئی مدینہ شریف جانا چاہیں گے تو اڑ کے نہیں جا سکیں گے، وہ اسباب کے ساتھ تعلق رکھیں گے۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ تذکرہ فرمایا۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دنیا سے آسمانوں میں چلے گئے ہیں، اور جب آپ تشریف لے گئے تھے آسمانوں میں تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت باختلاف روایات آپ کی عمر کتنی تھی۔ ایک روایت کے مطابق آپ 40 سال کے تھے، بقیہ عمر میں اختلاف کی بہت ساری روایتیں، لیکن ایک روایت ہم لے لیتے ہیں کہ ان کا عمر مبارک 40 سال تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال کا وقفہ تھا۔ 600 سال میرے اور آپ کے آقا تشریف لائے بعد میں، اور حضور کی بعثت طیبہ سے لے کے آج تک کتنی صدیاں گزری ہے؟ 14 یا 1500 صدیاں، 15 صدیاں گزری ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ 1500 سال گزرے۔ اب یہ معلوم نہیں ہے کہ قرب قیامت کب ہوگی، اور سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آسمان سے کب نیچے آئیں گے۔ چلے فرض کر لے 2023 میں قیامت آ گئی، تو جب قیامت 2023 میں ہے تو سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب اتریں گے آسمانوں سے تو آپ کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 40 سال کی عمر میں گئے تھے، 600 سال میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے درمیان وقفہ رہا، اور 1500 سال یہ، تو یوں سمجھ لے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام 2140 سالوں کا ہوگا جب دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو کیا جب وہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ 2140 سالوں کا ہوگا؟ نہیں، وہ اسی 40 سال کی عمر کا ہوگا جب یہاں پہ آئیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ مجدد رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب اسباب سے فوق ہو جاتا ہے تو وہاں پر زمانہ گزرتا نہیں ہے۔ اگر زمانہ گزرتا ہوتا تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج تشریف لے گئے تھے نا، دنیا میں وقفہ کتنا ہوا تھا؟ جس بستر سے آپ اٹھے تھے آپ کی جسد اطہر کی گرمی اس بستر میں تھی جب آپ تشریف لائے واپس، اور جس برتن سے آپ نے وضو فرمایا تھا اس برتن میں وہ پانی کی لہریں ابھی بھی موجود تھی۔
لیکن منزل اور مسافت جو ہے وہ کروڑوں سالوں کا طے کر کے آ گئے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ جب اسباب سے فوق ہوں گے تو پھر وہ اسباب پر چونکہ کام نہیں کرتے، وہاں پر زمانہ بھی نہیں گزرے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب آئیں گے اور دمشق کی اس جامع مسجد کی مینار پر اتریں گے تو اس کے بعد مینار پر اترنے کے بعد آپ اپنی ساتھیوں کو فرمائیں گے کوئی سیڑھی لے کے آؤ، میں نے نیچے اترنا ہے۔ کمال کی بات نہیں ہے؟ 50,000 عام 50,000 سال کی راہ کو بغیر کسی رسی اور سیڑھی کے طے کر کے آ گئے، لیکن کوئی 100 فٹ کا مینارہ بھی نہیں ہوگا، وہاں پر آئے تو وہاں سے نیچے نہیں اتر سکتے۔ وجہ کیوں ہے؟ کیا ہے وجہ؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اب جا کے جب وہ اسباب میں آئے تو اب اس نے سارا کام اسباب سے ہی کرنا ہے، پھر اس نے سب کچھ اسباب سے ہی کرنا ہوتا ہے۔ اور مجدد رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہی چیز سمجھا رہے ہیں۔ فرماتا ہے فضل اس ولی کی جس نے کرامتیں اور خوارق زیادہ دکھائے ہیں، اور ایک اللہ کا بندہ ہے جو عروج بھی تام کر کے اور نزول بھی تام کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ ویسے دنیا میں قانون تو یہ ہے کہ کہتے ہیں میں کون سے سلسلے سے ہوں؟ اویسیہ سلسلے سے ہوں، کہتے ہیں میں اویسیہ سلسلے سے ہوں۔ لیکن کسی کو معلوم ہے کہ اویس قرنی کا خلیفہ کون تھا؟ کسی کو یہ معلوم ہے؟ کسی بھی تاریخ کا کوئی بھی ورق اٹھا لے، کسی کو یہ معلوم ہے کہ اویس قرنی کا کوئی مرید تھا؟ نہیں تھا، اویس قرنی کا کوئی مرید نہیں تھا۔ یہ تو ہم نسبت کرتے ہیں اویسی کی طرف، اسی لیے اویسی ہم کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے جیسے اویس قرنی کو مفت میں عنایت فرمایا تھا، شاید مجھے بھی ویسے مفت میں عنایت فرمایا ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں فلاں جو ہے وہ اویسی ہے، وگرنہ نسبت سے طریقت سے کوئی بیعت کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ اویس قرنی کا کوئی مرید ہوگا۔ لیکن اویس قرنی کی فضیلت میں کوئی کمی ہے؟ نہیں ہے، رب نے اس کو وہ مقام اور شان دیا ہوا ہے اتنی عظیم۔ لیکن آپ جائیں اور ایک وہ صحابی جس کا مرتبہ نہیں کہنا چاہیے، جس کی صحبت بہت کم رہی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس صحابی سے بھی لوگ مستفید ہوئے اور فائدہ حاصل کیا ہے ان سے۔ اب اگر ہم آئیں کہ اویس قرنی کو کیوں نہیں ہے فضیلت، وہ اس وجہ سے اویس قرنی کو وہ والی فضیلت نہیں ہے کہ ان کا نسبت اسباب کے ساتھ نہیں رہا، اور یہ جو سالکین مریدین بن رہے ہیں یا بنتے ہیں یہ کرامت سے نہیں بنتے، یہ مناسبت سے بنتے ہیں۔ اور بھی آسان کر کے بتا دوں، ہماری تصوف کی پوری ہسٹری میں، سلوک کے پوری ہسٹری میں صرف ایک کیس ایسا ہے کہ ایک بندے نے کسی وفات شدہ شیخ سے اکتساب کیا ہے۔ کس نے؟ ابو الحسن خرقانی نے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی سے ان کی وفات کے بعد اکتساب کیا۔ اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ پر جتنی بھی اعتراضات ہیں نا، ان میں سے سب سے بڑا اعتراض یہی ہے، کہتے ہیں تمہارا سلسلہ جو ہے وہ معنعن نہیں ہے، ہاتھوں سے ہاتھ ملا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک معنعن نہیں ہے، کیونکہ بایزید بسطامی سے ابو الحسن خرقانی نے اکتساب تو نہیں کیا تھا، ہاتھوں میں ہاتھ دے کے تو اکتساب نہیں کیا تھا۔ اچھا، وہاں سے انہوں نے فیض حاصل کیا، اور سارے عالم جتنی بھی تصوف کی مشائخ ہے، صوفیہ کے مشائخ ہے، وہ سب کہتے ہیں کہ پیری ظاہری سے لاچاری ہے، آپ نے ضرور کسی کامل مکمل شیخ کی ہاتھوں میں ہاتھ دینا ہے اور وہاں سے آپ نے اکتساب کرنا ہے۔ کیوں؟ عالم ارواح کی عالم اجساد کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے، ان کے کوئی آپس میں مناسبت نہیں ہے، اور یہ فیضان تب آپ تک پہنچے گا جب آپ کا اور اس شیخ کا آپس میں مناسبت ہوگا۔ مناسبت نہیں ہوگا تو کوئی فیض تجھے منتقل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اولیاء اللہ جو وفات پاتے ہیں تو ان کا فیض جاری نہیں ہوتا، ان کا فیض اور بھی بڑھ جاتا ہے، لیکن میں اس فیض کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جو فیض جس سے ہمارے مقامات سلوک طے ہو جاتے ہیں،
شیخ کامل مکمل مجھے توجہ کرتے ہیں لطیفہ قلب میرا ذاکر ہو جاتا ہے، پھر توجہ کرتے ہیں لطیفہ روح میرا ذاکر ہوتا ہے، پھر لطیفہ سرخ. کسی بھی قبر سے، کسی بھی مزار سے کوئی بھی بندہ یہ اکتساب نہیں کر سکتا الا مگر ایک بندے نے کیا ہے، ابو الحسن قرقانی نے بایزید بستامی سے یہ حاصل کیا ہے. تو مشائخ اللہ نے ان کو علم بھی دیا ہوا ہے، اس کا جواب بھی دے رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اموات سے جو فوت شدہ ہے اس سے زندہ ایسے اکتساب کیوں نہیں کر سکتا؟ فرماتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ دونوں کے درمیان مناسبت مفقود ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا، اور جب تک مناسبت نہ ہو تو یہ منازل اس صاحب قبر سے نہیں ہو سکتا. اگر ہو جاتے تو میرے اور آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، کسی کو کوئی شک تو نہیں ہے نا. تو اگر حضور کے بارگاہ سے اگر کوئی اکتساب کرتا تو ہم جیسے نکمے بھی صحابی ہوتے سارے، ہم چاہتے ہیں نا حضور کی روضہ مبارکہ پہ جاتے، لیکن ہم صحابی کیوں نہیں بنے؟ اسی لیے نہیں بنے، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضور اپنی قبر انور میں زندہ ہے، حیات ہے، جاوید ہے، لیکن ہم کیوں صحابی نہیں بنے؟ اسی لیے کہ عالم ارواح کا عالم اجساد کے ساتھ، عالم اسباب کا ما فوق الاسباب کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوتا، کوئی مناسبت نہیں ہے دونوں کا. تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی اس سوال کا جواب دیتے ہیں. اعتراض ہے نا سلسلہ علیہ نقشبندیہ پر، تم لوگ بڑے کہتے ہو کہ ہمارا سلسلہ جو ہے سلسلۃ الذہب ہے، سونے کی زنجیر ہے، جو سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ہمارے مرشد تک یہ معنعن آیا ہے. معنعن تو نہیں ہے، کیونکہ ابو الحسن خرقانی نے بایزید بستامی سے حیات میں تو فیض نہیں حاصل کیا، تو پھر کیسے فیض حاصل کیا؟ اور عالم ارواح سے عالم اجساد والوں کا بھی آپس میں کوئی مناسبت نہیں ہوتا. تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک صورتحال ہوتی ہے، اس سے اکتساب کیا جا سکتا ہے. کیا ہے وہ صورتحال؟ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ صورتحال یہ ہے کہ یہ بندہ، اسے بھی اللہ رب العزت فنا اور بقا کے مقام پر مشرف فرمائے تو اس کے بعد اہل قبور اولیاء کو اللہ نے پہلے سے فنا اور بقا کے مقام پر مشرف فرمایا تو ان کا روح ان کی روح سے عالم ارواح میں مناسبت رکھتا ہے اور فیض لے لیتا ہے. یہ پھر وہاں سے فیض لے سکتا ہے کیونکہ ایک مناسبت موجود ہوئی، اور وہ مناسبت کیا ہے؟ وہ عالم ارواح کی مناسبت ہے کہ یہ بھی فنا اور بقا پر مشرف ہے، وہ بھی فنا اور بقا پر مشرف ہے. تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ پھر ان دونوں کے آپس میں مناسبت ہے، اور جب یہ مناسبت ہو گئی تو پھر وہ اس سے اکتساب لیتے ہیں. ابو الحسن خرقانی کو بھی اللہ نے فنا اور بقا کے مقام پہ مشرف کیا تھا، اور بایزید بستامی تو ویسے بھی فنا و بقا کے مقام پر مشرف تھے. تو وہ روح کا جسد سے مناسبت نہیں تھا، بلکہ روح کا روح کے ساتھ مناسبت تھا، اور انہوں نے اکتساب کر کے آگے فیضان جاری و ساری کر لیا. اچھا، اعتراض یہ وارد ہو جاتا ہے، کیا تم نقشبندی اس مکتوب شریف سے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو کہ شاید سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو ٹارگٹ کر رہے ہو؟ کرتے ہیں نا، اعتراض کرتے ہیں یا نقشبندی جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے منکر ہے، کیونکہ جتنی کرامات سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اتنے میں تو اکثر و بیشتر جہاں جاتا ہوں کہتے ہیں جو قادری بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار تم نقشبندی جو ہے نا، اور خاص کر صوفی حضرات، یہ تم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی سے کوئی بغض رکھتے ہو. میں انہیں اپنے مرشد و مربی حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں. آپ فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ میں جب بائی روڈ جا رہا تھا حج پہ تو عراق پر ایک جگہ رکے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو اہل تشیع جو تھے نا وہ سارے اکٹھے ہو کے مجھے دیکھتے رہے. تو نماز جب ختم ہوئی تو ان میں سے ایک بندہ جو پینٹ پہنا ہوا تھا، کلین شیو تھا، آ کے میرے سامنے بیٹھ گیا. مجھے کہنے لگے کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا میں افغانستان سے آیا ہوں. کدھر جا رہے ہو؟ حج پہ جا رہا ہوں. بات چیت شروع ہوئی تو پھر اس نے مجھے کہا کہ کون سے سلسلے سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے کہا میں سنی ہوں فلاں یہ. تو میں نے بھی ان سے پوچھا کہ آپ کون سے سلسلے سے تعلق رکھتے ہو؟ تو کہا میں جعفری ہوں. جعفری وہ میں نے کہا اچھا آپ جعفری ہو؟ ہاں میں جعفری ہوں.
میں نے کہا آپ نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی سیرت پڑھی ہے؟ کہا پڑھی ہے۔ میں نے کہا امام جعفر صادق کی چہرہ مبارک پر داڑھی مبارک تھی؟ کہاں تھی۔ میں نے کہا وہ دستار سنت کے مطابق پہنا کرتے ہوتے تھے؟ ہاں پہنا کرتے ہوتے تھے۔ میں نے کہا ویسے مجھے مثال بتا دو کیسے وہ دکھتے تھے، وہ کیسے دکھتے ہوتے تھے کہ مثلاً آپ مجھے ایک مثال سے سمجھائے دے کہ جناب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکل ایسا تھا۔ اور تھوڑی دیر وہ خاموش ہو گئے اور پھر میری طرف دیکھا کہ سیرت میں پڑھا ہوا کہ ان کا شکل آپ جیسا تھا۔ تو فرماتے میں نے اسے کہا پھر جعفری میں ہوا یا تو جعفری ہو گیا ہے؟ جعفری تو میں ہوں کہ میں امام جعفر صادق کو فالو کر رہا ہوں، میری شکل میں ان کی شکل جھلک رہی ہے۔ تو جب میں کسی ایسے ہی قادریت سلسلے کے بزرگوں کے سامنے ہوتا ہوں، میں انہیں کہتا ہوں کہ ہمیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بیر نہیں ہے، ہمارا تو شیخ ہے، ہم بھی قادری ہے، لیکن ذرا بتاؤ تو صحیح کہ کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی محفلوں میں کوئی وجد و حال ہوا کرتا تھا؟ ہاں ہوا کرتا۔ تیری محفل میں ہوتا ہے؟ نہیں، میری محفل میں تو نہیں ہوتا۔ میں کہتا چلو ہم اپنے پاکستان کے ایک قادری بزرگ کو لے لیتے ہیں، حضرت سیدنا سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی کو لے لیتے ہیں، چلو پوچھتے ہیں سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی سے وہ کیا کہتے ہیں۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں الف اللہ چھم بے دے بوٹی، میرے من وچ مرشد لائی ہو اور نفی اسباب دا پانی ملیا، ہر رگی ہر جائی ہو، میں تیرے پاس نفیس بات ہے؟ نہیں یار یہ نام بھی پہلی دفعہ سنا ہے۔ تو اب تو قادری ہو گیا یا میں قادری ہو گیا ہوں؟ قادری تو میں ہوں۔ تو سال بعد کہیں بیٹھ کے 11ویں شریف کی ایک محفل بناتے ہو، چلو زیادہ عقیدت و محبت ہو تو مہینے میں آؤ میرے مرشد کے آستانے میں آؤ، ہم ہر عصر میں ختم خواجگان میں ختم قادریہ پڑھتے ہیں، سارے ثواب کرتے ہیں۔ تو نقش بندی تو قادری تو بنا یا میں بن گیا ہوں؟ تو اس مکتوب شریف پر یہ ایک اعتراض بھی ہے کہ تو شاید سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی مبارک کی کہ ان سے خوارق عادات زیادہ جاری ہوئے، تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے نہیں، آپ فرماتے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آپ مبارک کا عروج بھی تام ہوا تھا، اور پھر نزول جو آپ کا ہوا تھا وہ نقطہ روح تک ہوا تھا، لطیفہ روح تک آپ کو ہوا تھا، اور روح کی کیفیت تو آپ لوگوں کو معلوم ہے، ان کا تعلق جو ہے وہ ارواح کے ساتھ زیادہ ہے، اسباب کے ساتھ نہیں ہے۔ تو تب بھی جب کوئی بھی ورق اٹھائے تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا کوئی نہ کوئی کرامت وہاں پر موجود رہتا ہے، اسی لیے ہم وہاں پر کہتے ہیں۔ آپ مبارک فرماتے کہ ایک دن حضرت خواجہ حسن بصری اور سیدنا حبیب عجمی رحمہم اللہ، وہ دونوں ایک دریا کے کنارے کھڑے تھے اور کشتی کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ دریا کو پار کر لے۔ اب انتظار میں بیٹھے ہوتے تھے۔ اب جناب حبیبی عجمی نے جناب حسن بصری کو کہا کس لیے کھڑے ہو؟ کہا کشتی کے انتظار کے لیے کھڑے ہیں۔ حبیب عجمی صاحب نے فرمایا یار کمال ہے، تجھے یقین نہیں ہے؟ کہا یقین ہے مجھے۔ کہا دیکھو میں کیسے جا رہا ہوں۔ وہ دریا کے اوپر چلنا شروع ہوگا اور چلے گئے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی آپ کھڑے رہے، مسکراتے رہے، انتظار کیا، کشتی آئی، کشتی میں بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا فضل تو حبیب عجمی کو ملا نا، وہ بغیر کشتی کے دریا پار گیا۔ انہوں نے کہا اگر ایسے ہو تو پھر فضل آصف ابن برخیا کو ہونی چاہیے، سلیمان علیہ نبی علیہ السلام پر ہے کوئی فضل؟ کوئی فضل نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت خضر علیہ نبی علیہ السلام جس کی نبوت میں بھی اختلاف موجود ہے، ولایت میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، کیا وہ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے مرتبے میں بہتر ہے؟ نہیں، موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کریم اللہ ہے، موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اللہ کی نبی ہے، لیکن پھر بھی وہ کشتی کا تختہ اتار دیتے ہیں اور پانی کشتی کے اندر نہیں جاتا۔
گرے ہوئے دیوار کو کھڑا کر دیتے ہیں، ان کی اپنی حکمتیں ہیں، سارا کچھ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا عروج تام ہوا تھا، نزول نہیں ہوا تھا، نہیں، نزول بھی ان کا نقطۂ روح کی طرف ہوا تھا، لطیفہ روح کی طرف ہوا تھا، اور روح جو ہے وہ نسبت بعالم وہ شان بیچونی رکھتا ہے، فلہذا پھر ان اولیاء اللہ سے خوارق عادات کام بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور مشائخ نے آخر میں قول ذکر کیا ہے کہ یہ استقامت جو ہے وہ فوق الکرامت، استقامت جو ہے وہ کرامت سے فوق ہے، حتیٰ کہ مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر پانی پر چلنا یہ کوئی ولایت کی نشانی ہوتی تو فرماتے خشک لکڑیاں سارے پانی کے اوپر چلتے ہیں، تو ہم لکڑی کو بھی ولی مانیں۔ اور فرمایا اگر ہوا میں اڑنا بھی کوئی کرامت ہوتا اور اس کو ہم فضل اور کرامت سمجھتے تو پھر یہ بہت سارے چرند پرند جو ہے وہ ہوا میں بھی اڑتے جائیں گے، سب کو ولایت دیں گے۔ نہیں، جو کمالات نبوت کی ماتحت ہے تو آپ دیکھیں گے نبوت کا کام یہ ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک انہی لوگوں میں رہے، انہی انسانی شکل میں رہے، انہی انسانی صورت میں رہے، انہی لوگوں کے اندر رہے، کھاتے بھی رہے، پیتے بھی رہے، زندگی بھی گزارتے رہے، لیکن حیثیت اور کیفیت کیا تھی؟ وہ جس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اسے اللہ سے وصل فرما دیتے، انہیں کوئی کرامت اور کوئی خوارق عادت کام کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ ڈیوٹی اور وظیفہ جو اتم اور اکمل تھا وہ یہی تھا۔ بلکہ مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے تیری مرشد کا تو ہر لمحہ کرامت ہی کرامت ہے، اگر تو آنکھوں والا ہے تو ان کا ہر لمحہ کرامت ہی کرامت ہے۔ بڑے سارے مشائخ کی طرف یہ بات منسوب ہے، لیکن میں اپنی والد محترم حضرت مبارک صاحب علیہ رحمہ سے منقول کرتا ہوں۔ آپ مبارک بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی کی طرف منقول کرتے ہوتے تھے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی کے بارگاہ میں ایک بندہ آیا، ان کے ساتھ 40 دنوں تک رہا، اور 40 دن گزارنے کے بعد پھر حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ حضور مجھے اجازت دیجئے، میں جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیسے آنا ہوا تھا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور میں آیا تھا کہ آپ کی کوئی کرامت دیکھ لوں، لیکن میں نے آج تک آپ کی کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی، 40 دن میں نے گزارے، میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ تو آپ نے فرمایا ان 40 دنوں میں آپ نے مجھے غیر شرعی کسی فعل میں ملوث پایا؟ کہا نہیں، کوئی غیر شرعی۔ فرمایا اس سے بڑھ کر کیا کرامت ہو سکتی ہے کہ 40 دن مسلسل گزر جائے اور بندے سے ایک بھی غیر شرعی فعل سرزد نہ ہو، تو کرامت اسی کو تو کہتے ہیں، اور کرامت کیا چاہیے؟ لیکن مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے لوگ جو ہے نا، لوگوں کی جبلت کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں کشوف دیکھوں، کشف دیکھتا جاؤں، اور کشف کیسے؟ وہ کہتے ہیں میں مغیبات کو دیکھ لوں۔ فرماتے ہیں مغیبات میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں وہ لوگ؟ وہ کہتے ہیں میں مغیبات میں نور دیکھوں، میں مغیبات میں کوئی بلڈنگز دیکھوں، میں مغیبات میں وہ چیزیں دیکھوں جو نظر میں نہیں آ رہے ہیں عام طور پر، وہ چیزیں دیکھوں۔ فرماتے ہیں یہ جو نور صبح طلوع ہوتا ہے شام تک نور ہوتا ہے، اس نور کو چھوڑ دیتے ہیں اور غیب والے نور کی طرف جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں دنیا میں قصور کم ہے، قصر کم ہے، اس قصر کو چھوڑ جاتے ہیں، اس کو دیکھنا، کیونکہ جبلت انسان کی یہ ہے کہ جو پس پردہ ہوتا ہے اس کی کھوج لگانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن فضل اور کرامت اور بہتری صرف اسی میں ہے کہ بندے کو استقامت علی الشریعت مل جائے اور ان کا عروج اور نزول تام ہو جائے اور ان کا فیض عام ہو جائے، لوگ ان سے استفادہ کر لے، اسی کو فضل اور کرامت ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی ان جیسے اولیاء اللہ سے وابستہ رکھیں، اور اللہ کریم ہمیں بھی ان کی غلامی اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔